رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہی المہدی. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین حیدر کرار غیر فرار امیر المؤمنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام جعفر صادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة سهلة سهلا. صلوات محمد. صداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء معزز سامعین کرام شیعان حیدر کرار مولا کی عزادار دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برادران قوم ملت بزرگواران اسلام. یہ حدیث کا انتخاب میں نے کل بھی کیا تھا اور یہ موضوع
انشاءاللہ دھیرے دھیرے مکمل ہوتا رہے گا۔ آج دوسرا موضوع ہے، کل ہم نے جس چیز کے بارے میں بتایا تھا اس چیز سے، اس توحید سے آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ اصول دین کا سلسلہ چل رہا ہے جس کا پہلا موضوع مکمل ہو چکا، دوسرا موضوع آج آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ برائے کرم یہ جو موضوع چل رہا ہے یہ ایک درس کے طور پر، یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے کہ جہاں سے کچھ حاصل کیا جائے۔ صرف یہاں پہ یہ آپ کا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہے۔ یہ صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نہیں کہ صرف آپ ہی کا فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو فائدہ ہے اسے آپ اپنانے کی کوشش کریے۔ جو کل موضوع گیا ہے وہ رائے گا نہ جانے پر، ایسا نہ ہو کہ جو آج ہم جانیں وہ کل والا بھول جائیں۔ نہیں، جو کل بھی بتایا گیا ہو اسے بھی یاد رکھیں، جو آئندہ بتایا جائے اسے بھی یاد رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، اس لیے کہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی کچھ مجلسوں میں نے پڑھا تھا اہم اور مہم کے بارے میں، وہ آپ جانتے ہیں، اہم مہم میں بدلتا رہے گا، مہم اہم میں۔ تو میں یہ نہ چاہوں کہ مہم اہم کی جگہ ہو جائے اور جو ضروری ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ابھی اعمال بھی کرنا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، سب کو کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم وقت پورا اس مجلس میں ختم کر دیں اور اعمال نہ کر پائیں، یہ جو فرائض انجام دینا ہے وہ نہ کر پائیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وقت کے اندر مجلس مکمل ہو، اور تاکہ ہم اعمال بھی کر سکیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کریے کہ کتابوں میں سے لے کر اعمال کر لیجیے، یا اگر نہ معلوم ہو تو کسی سے پوچھ لیجیے۔ اور اب تو آسان ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک PDF وغیرہ پہنچ بھی جاتا ہے، یا پھر یوٹیوب وغیرہ سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ اعمال نہ چھوڑیے، کسی بھی طریقے سے آپ اعمال کریے۔ اور میں وقت کے اندر انشاءاللہ مجلس مکمل کروں گا۔ موضوع آج کا ہے توحید کے بعد عدل ہے، اول توحید دوسرے عدل۔ تو آج دوسری مجلس سے دوسرا موضوع عدل ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ الشریعۃ سہلۃ سہلہ، وہی حدیث ہے اور اسی حدیث پہ یہ پورا موضوع چلتا رہے گا کہ شریعت بہت آسان ہے۔ شریعت کسی کو کہتے ہیں اصول دین، اور فروع دین کو ملا دیں گے تو اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ دوسرا ہے عدل۔ عدل ہے کیا؟ عدل کے معنی زیادہ تر ہماری قوم کے لوگ جانتے ہیں، عدل کے معنی انصاف، لیکن انصاف عدل کو نہیں کہتے ہیں۔ اسلام نے کچھ اور بتایا ہے کہ عدل کسی اور چیز کو کہتے ہیں، انصاف کو عدل نہیں کہتے ہیں۔ عدالت جو ہوتی ہے اس میں انصاف اور عدل میں، عدالت میں بہت فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ کیا فرق ہے؟ جو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شریعت بہت آسان ہے۔ اب اگر میں امام سے پوچھوں، امام اے میرے مولا یہ شریعت آسان کس طرح ہے، اگر میں کامیابی کی طرف جانا چاہوں تو کس طرح جاؤں، تو میرا امام یہی کہے گا، اے لوگوں جب تک قدم اٹھاؤ گے نہیں تو بڑھاؤ گے کیسے؟ اپنی کامیابی کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، تب اپنی تم منزل طے کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں عدل سے۔ عدل ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدل انصاف کو کہتے ہیں، اسلام کیا بتا رہا ہے؟ انصاف اور عدل میں زمین و آسمان کا نمایاں فرق ہے، یعنی کہ اس کا ایک انوکھا فرق ہے۔ عدل الگ ہے، انصاف الگ ہے۔ اب اگر اسلام کی تاریخ سے میں پوچھوں کہ ذرا مجھے معلوم ہو کہ کیا فرق ہے، کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے، انصاف کسے کہتے ہیں، پہلے آئیے اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ انصاف کسے کہتے ہیں، انصاف ہے کیا؟ اب اسلام سے پوچھتے ہیں تو اسلام بتائے گا انصاف اسے کہتے ہیں مثلاً ایک چیز ہو اور اس چیز کی خواہش دو لوگ کرتے ہوں،
مثلاً ایک روٹی ہو اور اسے لینے والے دو لوگ ہوں، ایک کہے میں بھی لوں گا، ایک کہے مجھے بھی چاہیے، اب کیا ہو، اب اس میں انصاف کرنا ہے، اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، ایک اسے دے دینا ہے ایک اسے دینا ہے، اسے انصاف کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کو یا پراپرٹی، زمین جائیداد، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کا حق برابر دیا جائے، اسے انصاف کہتے ہیں۔ اب پھر اسلام سے پوچھتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں، ذرا عدل کے بارے میں معلوم ہو، تو اسلام یہی کہے گا کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ جس کا حق ہو اسے ادا کر دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثلاً اب یہ ایک مکان ہے، اب یہ دو بھائیوں میں تقسیم ہو چکا، بڑھ چکا ہے، یہ ان کا یہ ان کا، اب یہاں پہ دونوں کی نیت خراب ہو جائے، یہ کہیں کہ میں بھی یہ لے لوں، یہ کہیں میں بھی یہ لے لوں، اب جو تیسرا فیصلہ کرنے آئے تو اب اس کو فیصلہ انصاف نہیں کرنا ہے، اس کو عدل کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں میں انصاف ہو چکا ہے، بٹوارا ہو چکا ہے، بس عدل کرنا ہے، اس کا حق اسے رہنے دیں، اس کا حق اسے دے دیں، اس میں نہ حق کی باتیں کبھی نہ کریں، جو حق ہے اسے ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پیغام ہمیں کہاں سے ملا کہ حق ادا کرو؟ اس پہ قرآن کی آیت بھی، سورہ بھی ہے، انشاءاللہ بھی سناتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ پروردگار عالم عصر کی قسم کھا کر کہہ رہا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن علاوہ ان لوگوں کے جو حق اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب اس کا مفہوم نکالا جائے، اس ترجمے کا مفہوم کیا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ عدل کا فیصلہ ہو اور صبر کی باتیں ہوں، صبر کی منزل اپنانا چاہیے اور عمل صالح انجام دینا چاہیے۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے یہی نیکی کی ہدایت، یعنی کہ امر بالمعروف، اور یہ سمیٹ کر کہا جائے اصول دین یا فروع دین، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ پیغام ہمیں کہاں سے ملا؟ اب اس پہ ذرا تصور کیجئے گا، یہ پیغام ملا کہاں سے جو ہم یہ عدل اور انصاف جانتے ہیں؟ اب ذرا تاریخ کہ ہم اور آگے بڑھیں، ذرا کچھ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں عدل اور انصاف کے بارے میں کچھ ملتا ہے، جو ہم نے تاریخ کا ورق قرطاس ہم نے بدلا تو ہمیں کیا ملا؟ ایک تاریخ ملی جس تاریخ کا نام ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ آئیے اب ان کی تاریخ کے طرف ذرا اشارہ کروں۔ انہوں نے بتایا انصاف اور عدل کیا ہے۔ جب بھی دربار میں گئی ہیں مقدمہ لے کر اپنا حق لینے کے لیے، تو جو غاصب تھا وہ جانتا تھا، وہ انصاف کرتا تھا، یعنی کہ اسے معلوم تھا یہ حق ان کا ہے۔ غاصب کو معلوم تھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں حق جناب فاطمہ کو دے دیا تھا رسول نے، مگر وہ عدل نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا اپنے غاصب سے سن، یہ مقدمہ بروز حشر قیامت تک ختم نہ ہوگا، بس فرق اتنا ہوگا کہ جج خدا ہوگا، عادل خدا ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، وکیل میرا بابا محمد ہوگا، گواہ میرے شوہر علی، میرے بچے حسنین ہوں گے، پھر دیکھتی ہوں کہ تو میرا حق کس طرح جھٹلاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہاں پر
انصاف کی باتیں نہیں تھی، وہاں پہ عدل کی باتیں تھیں۔ غاصب نے انصاف کا وہاں پہ کوئی مرحلہ نہیں تھا، وہاں پہ عدل کی باتیں تھیں۔ جو حق تھا اسے نہیں دے رہا تھا، لہٰذا جو حق ہے اسے انجام دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ بلکہ پروردگار عالم بھی یہ انسانوں سے کہتا ہے کہ خدا عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے اور لوگوں کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ ایک واقعہ بیان کر دوں اور اس پہ گفتگو تمام، پھر ربط مسائل مجلس تمام۔ بس یہ ایک واقعہ ہے، مختصر میں ملاحظہ کریں کہ عدل ہے کیا، انصاف ہے کیا۔ ایک شخص آتا ہے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب آتا ہے، سوال کرتے ہیں مولا آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خدا ظالم نہیں ہے، مگر میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، مولا یہ بتائیے کہ جب خدا ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور آپ ہی نے بتایا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی جس دن ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی نہیں رہے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، مولا یہ باتیں سمجھ میں میرے نہیں آ رہی ہے کہ جب خدا ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا سن، یہ خدا کا ظلم نہیں ہے، یہ خدا ظالم نہیں بلکہ انسان خود ظالم ہے، وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ مولا نے کہا سن کہ جب یہ انسان کا لالچ انسان سے ظلم کروائے گا، انسان اتنا لالچی ہو جائے گا کہ وہ خود بخود اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور خود بخود ظالم ہو جائے گا، خود سے تباہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ تو امام نے فرمایا سن، کہ پروردگار عالم نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کی ہے وہ بے غرض پیدا نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم نے اگر دنیا میں پانی کو پیدا کیا ہے، اگر پانی بنایا ہے تو انسان کے جینے کے لیے بنایا ہے، اگر ہواؤں کو بنایا ہے تو انسان کے جینے کے لیے بنایا ہے، اگر پہاڑ کو بنایا ہے تو انسان کے جینے کے لیے بنایا ہے، اگر زمین کو بنایا ہے تو انسان کے جینے کے لیے بنایا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، ظلم تو انصاف کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب انسان خود سے اپنے آپ ظلم کرے گا۔ اس نے کہا کہ مولا کیسے؟ امام نے فرمایا سن، اللہ نے جو پانی عطا کیے ہیں، اللہ نے جو پانی بنائے ہیں، انسان اسے گندا کرے گا، اسے خراب کرے گا، جس سے طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، انسان اس سے مر جائے گا، ہواؤں کو علیحدہ کرے گا، درختوں کو جدا کرے گا جس سے انسان سانس نہیں لے پائے گا، انسان مر جائے گا، پہاڑوں کو تقسیم کرے گا، ٹکڑوں میں بانٹ دے گا جس سے زمین پہ زلزلہ پڑ جائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، چیزوں کو اپنے میں تقسیم کرے گا اور زمین اپنی جگہ پر رہے گی نہیں بلکہ آسمان کی طرف بلند ہوگی۔ اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے آدم کو دنیا میں بغیر سند بھیجا ہے، یعنی کہ اگر آدم کی اولاد سب ہیں تو سب کے حق برابر ہیں، نہ کوئی اپنا کہے نہ کوئی کسی کا کہے، سب کا برابر حق ہے۔ صلوات بر محمد و آل لہذا معلوم ہوا کہ خدا عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس نے انصاف سے دنیا میں چیزوں کو عطا کیا ہے۔ بس عزاداران مسجد کربلا میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، ربط مسائل کی منزل میں بتا دوں جو مولا یہ نصیحت اور وصیت تک یہ بتاتا چلا گیا لوگوں عدل کرو، انصاف کرو، اور امام نے خود زندگی بھر عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچایا ہے۔ آئیے انہیں کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ ارباب عذاب، اے اہل عذاب، ذرا تصور کیجیے، میرا امام و میرا مولا یہ درخت یہ پیغام دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کتنی غم کی وہ تاریخ ہے، یہ رات ہمارے لیے ایک مصیبت کی رات ہے۔ اگر ہم
یہ اعمال کرنے کے بعد یہ ثوابات میں ہے، ثواب میں ہے، جاگنا ثواب ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر ہم یہ رات بھر جگ کر کچھ نہ کریں، صرف اتنا ہی تصور کریں کہ میرا مولا بستر پہ کس طرح تڑپ رہا ہوگا۔ معلوم ہے آپ کو مولا کو کتنی مصیبتیں مولا پر آئی ہیں، میرے مولا کے اندر کتنی تڑپ ہے۔ ایک جملہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، یہ اپنے دل میں آپ پہنچا لیجیے، اور جب بھی آپ تصور کریں گے چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی آنکھوں میں پلکوں پر آنسو آ جائیں گے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ میرا امام کس طرح سے بستر آرام پر تڑپ رہا ہوگا۔ بتاؤں کس طرح سے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تاریخ آپ اٹھائیے، تاریخ میں جملہ ہے۔ یہ مسائل آج میرا پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ آج ہی کی رات ہے، امام بستر پہ ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کل تو امام شہادت پا چکے ہیں، کل امام دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر جو آج تڑپ ہے میں وہ بتا دوں کہ آج میرے امام کا کیا عالم ہے۔ عزیزانو، میرا امام شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، مگر یہ غم ایسا تھا کہ جس سے میرا امام تڑپ رہا تھا۔ اب یہی پوائنٹ ذہن میں اپنے رکھ لیجیے، اپنے دلوں میں پہنچا لیجیے۔ جب یہ زخم امام کو لگ چکا اور طبیب کو بلایا گیا، امام حسن مصطفیٰ نے جب طبیب کو بلایا، طبیب آتا ہے، طبیب جیسے ہی آ کر امام کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ چیخ مار کر کہتا ہے، ہائے میرا مولا۔ طبیب کی آواز سنتے ہیں، حسنین ایک مرتبہ کہتے ہیں، طبیب کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخیں مار کر چلا رہا ہے؟ ایک مرتبہ طبیب نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، اے اہل عزا، جملے کو دل میں رکھیے گا۔ مولا نے پوچھا، اے طبیب کیوں رو رہا ہے چیخیں مار کر؟ طبیب نے کہا، اے میرے مولا، میں کس طرح سے بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے میرے آقا علی تڑپ رہے ہوں گے اس بستر پر۔ اے آقا، یہ ایسا زہر تھا کہ اگر اس زہر کو اگر پورے کوفے والے کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے، لیکن یہ شیر خدا ہے جو ابھی تک صبر کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سے بھائی غم مظلوم کربلا کے۔ دو ارباب اعزاء، یہ غم اپنے دلوں میں سما لیجئے، اور جب اس تصور کیجئے گا تو چیخیں نکلیں گی، بس دلوں میں آپ پہنچا لیجئے۔ اب آئیے میں مسائل کی منزل پہ پہنچاؤں کہ امام کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ ارباب اعزاء، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2-3 افراد اور تھے، لیکن اس میں سے ایک افراد ایسا تھا کہ جو آپس میں یہ طے کر لیا خود سے ایک رات میں کہ ایسا نہ ہو کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں کہ اس سے پہلے جاؤں علی کو خبر کر دوں کہ ایسی ایسی سازشیں رچی جا رہی ہیں آپ کو قتل کرنے کی۔ ارباب ایسا یہ اتفاق تھا اور یہ مرضی الہی تھی کہ جب وہ رات آئی کہ علی مسجد کوفہ میں جائیں اور نماز حق الہی ادا کرنے، وہ ابن ملجم کا جو ساتھی تھا، جو ابن ملجم کے ساتھ تھا، اس نے اپنی گناہوں کو سمجھ لیا، توبہ کر کے وہ چلا کہ میں چلوں علی کو بتا دوں کہ ایسی ایسی سازشیں چلی ہیں۔ اب وہ چلا اسی راستے سے کہ جس راستے سے امام روز مسجد کوفہ آتے تھے، چلا تو اسی راستے سے جس راستے سے میرا مولا روز مسجد کوفہ جایا کرتا تھا، لیکن اتفاق یہ تھا، مرضی الہی یہ تھی کہ میرے مولا نے وہ راستہ بدل دیا۔ امام حسین مسجد کوفہ دوسرے راستے سے گئے، امام مسجد میں پہنچتے ہیں اور مسجد میں ایک مرتبہ ایسی درد بھرے لہجے میں اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے، اے اہل عزا، تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے ایسی اذان دی کہ تمام کوفے والے رونے لگے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، ام کلثوم، آج بابا کے لہجے میں کتنا درد ہے۔
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لو اہل عزا ارباب عزا امام گلزر زبان آزان سے آتے ہیں مصلی پر. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ غفلت سے نہیں اٹھے ہیں. ایک مرتبہ امام سب کو جگاتے ہیں. اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا اٹھ جاؤ. میں کہوں گا مولا اے اہل عزا جو میرا مولا اگر اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھے. امام نے سب کو غفلت سے بیدار کیا. اپنے قاتل کو بھی جگایا کہ نماز پڑھ نماز کا وقت ہو گیا. ارباب عذاب تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام سجدہ خالق میں جاتے ہیں پہلی رکعت کو جیسے دوسرا سجدہ علی ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہوا میں لہراتی ہوئی ابن ملجم کی تلوار زہر میں بجھائی ہوئی سر اقدس پہ آ کر لگی ہے. سر شگافتہ ہوا ادھر سر شگافتہ ہوا. علی نے ایک آواز بلند کی فزتو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ادھر علی کی آواز نکلی ادھر جبریل نے آواز دی قد قتل وصی مصطفیٰ. اے لوگوں مصطفیٰ کا وصی مارے گئے مصطفیٰ کے وصی مارے گئے. زینب کے کانوں میں آواز ٹکرائی. زینب ام کلثوم کے پاس جاتی ہے. اے ام کلثوم یہ کیسی صدا آئی ہے کہ میرا بابا مارا گیا. اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس آخری جملہ ارباب عزا اب یہیں پہ مسائل تمام کروں گا. دل کھول کر روئیے گا. امام کے سر پہ ضربت لگ چکی. اب ایک مرتبہ امام نے کہا حسنین اے حسن نماز ادا کرو. امام حسن نے نماز مکمل کی. نماز ادا ہوئی. نماز کے درمیان تاریخ بتاتی ہے کہ امام مسجد کوفہ کی خاک اپنے سر پہ ملتے رہے. اب جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ایک مرتبہ امام حسین تڑپ کر اپنے بابا کے قریب جاتے ہیں. اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اپنے بابا کے سر پر باندھنے لگتے ہیں. تو ایک مرتبہ علی کہتے ہیں اے حسین آج تو میرے زخموں پہ امامہ باندھ رہا ہے لیکن ہارے کربلا کی تعریف ہوگی کہ تمہارے زخموں پہ کوئی مرہم نہ لگے گا. اللہ اکبر. لو ارباب عزا اب مسجد کوفہ سے ایک مرتبہ امام حسن نے داہنے شانے کی طرف سہارا دیا. امام حسین نے بائیں جانب سہارا دیا. اب لے کر چلتے ہیں گھر کی طرف. عباس نے سہارا دیا. کچھ دور چلتے ہیں. اب ارباب عزا اب ایسا زخم تھا میرے مولا کا کہ زمین پہ پاؤں نہیں ٹک رہے تھے. ایک مرتبہ میرا مولا زمین پہ ٹھہر جاتا ہے. کہتا ہے میرے بچے حسنین اے عباس مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک چادر منگائی گئی. چادر پہ علی کو لٹایا گیا. اب جیسے ہی علی کو چادر پہ لٹایا گیا اب جیسے ہی یہ منظر ہوا کہ علی کو چادر پہ لٹایا گیا جیسے ہی چادر پہ لٹانا تھا ایک مرتبہ حسن چیخ پڑے ہائے میرا بابا. علی نے حسن کو تسلی دی اے میرے بچے حسن سب کا باپ مرتا ہے آج تمہارا بھی بابا جدا ہو رہا ہے. پھر حسین نے ایک مرتبہ چیخ ماری ہائے میرا بابا. تو امام علی نے حسین کو بھی تسلی دی اے حسین سب کا باپ مرتا ہے آج تمہارا بھی بابا جا رہا ہے. ارباب عزا اب علی کو گھر میں لے آیا گیا. ابھی تک وہ علی حسن کو تسلی دیتے رہے عباس کو تسلی دیتے رہے حسین کو تسلی دیتے رہے. لیکن وہ منظر آیا کہ جیسے ہی گھر میں علی کو لے گیا جیسے علی گھر میں آئے ایک مرتبہ زینب چیخ مارتی ہے. ام کلثوم تڑپ جاتی ہے ہائے میرا بابا. تو اب علی نے بچیوں کو تسلی نہیں دیا. علی نے اپنی بچیوں کے ساتھ رونا شروع کیا. میں کہوں گا مولا آپ کی زینب و کلثوم ابھی کم سن تو نہیں تھی اور تسلی کے لیے آپ موجود تھے. لیکن ہائے کربلا کی یتیمی ہائے وہ سکینہ کہ جب حسین شہید ہوں گے تو کون ہوگا یتیمی میں سہارا. جب سکینہ تنہائیوں میں روئے گی تو کبھی تماچے لگائے جائیں گے.
کبھی تعزیانے لگائے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والنجات ومن النار ومن كل بلیہ والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبیک محمد وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے میرے بار رہا ہے میرے معبود تو کریم ہے۔ پروردگارا جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس فرش عزا پہ جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں اور ان کے گھر والے جو بھی پردیس میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جو مومنین اس فرش عزا پہ ہیں اور جتنے بھی مومنین آپ کی اس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پروردگارا تجھے اس اہل بیت کا واسطہ کہ انہیں سلامت رکھ۔ پروردگارا اس آئی ہوئی وبا اس بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ پروردگارا ہم سب کا اعمال اتنا نیک اتنا لائق بنا دے کہ اپنے آخری ایمان کے غلام میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔